بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. شاہدہ نے کہا کہ سر میری عمر 20 سال ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ کے میں سارے کورسز کروں، لیکن میرے کچھ مسائل بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، کاؤنسلنگ لینا چاہتی ہوں. تو کیا آپ اتنی شفقت کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن تھوڑی سی ہم کو رعایت دے دیا کریں؟ میرے پیارے بچے، میں تو باقی دنوں میں بھی اگر کوئی ڈیزرونگ کیس ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہو اور ایون گھر کی جو دور دراز کی خواتین ہوتی ہیں، تو میں نے اپنی ٹیم کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی رعایت مانگے تو 500 تک ان کو رعایت کر دیتے ہیں. مجھ تک معاملہ پہنچے تو 500 میں بھی رعایت کر دیتا ہوں، تو 1000 کی رعایت ہو جاتی ہے، تو اچھی خاصی معقول ہوتی ہے. ہم یہ بھی آپ کے اس توجہ پہ کر لیتے ہیں کہ سیٹرڈے سنڈے کو 2 دن ہوتے ہیں، تو یہ میرے اپنے دن ہوتے ہیں. لائک میں اپنی مصروفیات لکھنے پڑھنے ہی کرتا ہوں. تو اگر آپ ان دنوں میں کریں گے کاؤنسلنگ کے سیشن بک، کاؤنسلنگ کون کون لے سکتا ہے؟ وہ جس کا دل دکھی ہوتا ہے، وہ جو کسی سے ہرٹ ہوا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس نیچے 0 پہ چلی جاتی ہے، اس کی خوشی رخصت ہو جاتی ہے، کچھ کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ ڈپریشن جب تک آپ کاؤنسلنگ نہیں کراؤ گے، ٹریٹمنٹ نہیں لو گے، تو کم نہیں ہوتی. پھر کچھ لوگوں کو آنے والے دنوں کا خوف ہوتا ہے، انزائٹی وہ ہو جاتا ہے. کچھ سے زندگی میں غلطی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹی یا بڑی، جس کو کوئی نہیں جانتا ہوتا. اس غلطی پہ اللہ نے پردہ رکھا ہوتا ہے. جب کبھی آپ کے دل میں آتا ہے کہ میں اس غلطی کی ریمیڈی کر لوں، اس کو دور کر لوں، یہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. وہ کاؤنسلنگ کے لیے اور مینٹورنگ کے لیے رابطہ کرتے ہیں. صبح 10 سے رات 10 تک کی ہمارے ٹائمنگ ہوتے ہیں. شام کے ٹائمنگ خاص طور پہ 8، 9، 10، 11 یہ بیرون ملک والوں کو اور خاص طور پہ امریکہ، آسٹریلیا والوں کو سوٹ کرتے ہیں. تو میں اپنا آرام تج کے، یعنی رات کو 10، 11 بجے تو اتنی سردی ہو رہی ہوتی ہے کہ پاس نہ ہی بیٹھے تو رضائی میں لحاف میں اور کمبل میں گھس کے بیٹھنے کا من تو ہوتا ہے، لیکن میں اس وقت آپ کی بات سن رہا ہوتا ہوں. اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں آپ مشورہ کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، ایک تو آپ پہ سکھ اترتا ہے، دوسرا وہ جو دکھ ہے اس کا پہاڑ، اس کا بوجھ منوں کے حساب سے کندھوں پہ ہوتا ہے، وہ اتر جاتا ہے. تیسرا، آپ کی زندگی کا جو سموتھ موومنٹ ہے، جو رکا ہوا ہوتا ہے، وہ آگے چل پڑتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی باتیں آپ کے کانوں میں آتی ہیں اور وہاں رک جاتی ہیں. کچھ لوگوں نے باتیں کی اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ کو روک دیا جائے، اور وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے بالکل قریبی لوگوں سے مشورہ نہیں کر سکتے. مجھے جو بہت سارے کمپلیمنٹ ملتے ہیں، لائک بعض دفعہ مرد کرتے ہیں کہ سر چونکہ میری بیوی نے آپ سے مشورہ کیا تھا، یہ تبدیلی آ گئی، تو مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا. آپ تانا نہیں دو گے، آپ آگے سے سناؤ گے نہیں. جیسے ماں سے بات کریں، بھائی سے یا باپ سے، تو آگے سے وہ تانا دے دیتے ہیں. کسی نہ کسی موقع پہ وہ پلٹا کے مارے، کوئی بات پلٹا کے مارے تو آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے. بیسٹ 26 نے پوچھا ہے کہ سر میں کینسر کی پیشنٹ ہوں، ابھی میری عمر 18 سال ہے، میں آپ کے سارے کورسز کرنا چاہتی ہوں، کیسے کروں؟ پیارے بچے، بہت ایزی ہے. آپ کو اللہ صحت دے، تندرستی دے. آپ ایسا کیجئے کہ ہمارا پیکج بھی چل رہا ہے، تو آپ کو ہم اپنی طرف سے بڑی محبت سے کافی رعایت کر دیں گے. اور اپنا نام، ای میل اور واٹس ایپ نمبر یہ آپ بھیجیں گے، اور آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے تاکہ آپ کو سارے کورسز کی ہم ڈیٹیل بھیج دیں. اس میں جو جو آپ کو پسند ہو ترتیب سے کرتے جائیے. یعنی ایک ہفتے میں آپ 3 کر لیں تو ہفتہ کا بہت اچھا گزرے گا، کیونکہ ہر کورس کے 10 حصے ہوتے ہیں، اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں. آخر میں جو اچیومنٹ کا ایک سینس ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، وہ آپ کو ہوتی رہے گی. جلو بدلو کہتی ہیں سر جو لڑکیاں یا عورتیں اپنے ورکنگ کیریئر کی وجہ سے پاکستان میں ہوتی ہیں، شوہر باہر ہوتے ہیں، وہ اپنے سسرال میں کیسے رہیں؟ ایون ماں باپ کے گھر بھی ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی، تو ہم کیا کریں؟ بیٹا اس میں 2 صورتیں ہیں، جلو بدلو. کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے گھر، تو میں بالکل سجیسٹ نہیں کرتا کہ وہاں رہیں، کیونکہ شادی کے بعد لڑکی کی عزت یا سسرال میں ہوتی ہے یا اپنے گھر میں ہوتی ہے. ماں باپ کے گھر میں عزت نہیں رہتی. ایون آپ گھر میں شیئر کرو، آپ گروسری میں شیئر کرو گے، آپ بلوں میں شیئر کرو گے، آپ کھانے پینے میں بھی شیئر کرو گے، لیکن آپ بھائیوں بھابھیوں کے برابر ہو نہیں پاتے. اور بہت اگر آپ کے بچے بھی ہوں تو بندہ بہت ہرٹ ہوتا ہے. سو یہ آپشن اسے نیچے لے جائیے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر سسرال آپ کا شہر میں ہے، جہاں پہ آپ کام کرتے اس کے قریب ہے،
تو سب سے اچھا یہ ہے اگر سسرال میں لوگ کم ہیں، ساس سسر ہیں تو رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی ماں باپ جیسے ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آپ سوچئے ان کی خدمت کرو گے تو آپ کا میاں وہاں بیٹھا کتنا ہیپی ہوگا کہ جس لڑکی کو اس نے شریک حیات بنایا۔ لفظ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، شریک حیات، اپنی زندگی کا شریک بنایا، شریکہ نہیں بنایا۔ تو وہ گھر میں ہے، گھر میں اس کی وجہ سے ذرا کہیں کہیں لڑائی بھی ہوتی ہے لیکن برکت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ پھر آپ کے بچے دادا دادی کی وجہ سے وہاں ایک شیلٹر بھی ہوتا ہے۔ جہاں بھی برتن زیادہ ہوں گے، رشتے زیادہ ہوں گے، کچھ نہ کچھ ہونا ہوتا ہے، پر اس کو پھر رواداری کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ، بڑے ظرف کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں آپ کہیں اور جاب کر رہے ہوں گے، بچے آپ ہوں گے، آپ الگ رہ رہے ہوں گے، تو یہ مسئلہ تو ہوگا کہ بچوں کے ساتھ بیبی سیٹنگ کون کرے۔ جب آپ دیر سے آؤ گے تو بچوں کے پاس کون رہے؟ یا تو پھر آپ اپنی اماں کے پاس چھوڑ کے آؤ گے یا دادا دادی کے پاس چھوڑنے جاؤ گے، پھر شام کو لے کے آؤ گے اپنے گھر میں، صرف رات اکٹھے رہو گے، صبح پھر آپ یہی کرو گے، چھوڑنے جاؤ گے، لینے جاؤ گے اور پھر اپنی جاب پہ جاؤ گے۔ تو پریکٹیکل جو ہے اس میں لڑکیاں اگر تھوڑا سمجھداری سے سوچ لیا کریں تو کتنے سارے بچوں کی حفاظت کے، بچوں کے لانے لے جانے کے اور بچوں کی ٹیک کیئر کے ایشوز ہیں آپ کی دادی یعنی آپ کی ساس اور سسر حل کر سکتے ہیں۔ اگر خاندان بہت بڑا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، ہاں تو اس میں تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ مرد اگر سر پہ نہ ہو تو پھر بہو کی، دلہن کی وہاں عزت نہیں ہوتی، کم تر حیثیت ہوتی ہے، اور بار بار اور تقریباً سارے ایون آپ کا دیور اور دیورانیاں تک آپ پہ روب ڈالتی ہیں۔ تو اس پہ میں نے تو پریکٹیکلی یہ دیکھا کہ ان کے قریب گھر آپ لے لیں اور اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ذرا حوصلہ بھی رہتا ہے، چاہے مسلسل آنا جانا نہ ہو لیکن قریب ہونے سے زندگی میں دکھ سکھ ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنا یاد رکھیے گا، عقل مند لڑکی وہ ہوتی ہے جتنا مرضی پڑھ لے، یعنی MBBS کر لے، PhD کر لے، انجینئر بن لے، جو لڑکی اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ ورکنگ ٹرمز رکھتی ہے، ورکنگ ریلیشن شپ رکھتی ہے ایکٹیو، اس کو زندگی میں بہت دقت نہیں ہوتی۔ اچھا اگر آپ بہت ججمنٹل ہیں اور آپ کو سارے انسان ہی برے لگتے ہیں، سسر بھی برا اور اس کی بیٹیاں بھی بری اور بیٹے بھی برے، تو پھر بیٹا آپ کو جنگل میں جانا پڑے گا۔ انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے تو ہمیشہ رشتوں کے ساتھ کچھ لے اور دے کے اصول ہے نا یہ۔ اب دینا کیا ہے؟ خدمت ہے، دینے میں کیا ہے؟ تحفے تحائف ہے، دینے میں کیا ہے؟ اپنی زبان کی مٹھاس ہے، دینے میں کیا ہے؟ ان رشتوں کا احترام ہے، دینے میں کیا ہے؟ ان کا ریگارڈ ہے۔ اور اگر کبھی وہ بدتمیزی بھی کر لیں، آپ پہ سختی بھی کر لیں اور آپ کے میاں کو روزانہ شکایت بھی لگائے، تب بھی پیشنس۔ بابا جی قائد اعظم نے کہا تھا کام کام اور کام، تو اسی کے وزن بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اس کام میں عزت بنتی ہے، رزق بھی آتا ہے، اور اس پیشنس میں یہ بیسیکلی صبر ہے، رواداری ہے، چیزوں کو ضبط کرنا ہے، انگیز کرنا ہے۔ تو منہ سے آپ لفظوں کو روک لو گے، آپ کے آگے کھائی نہیں آئے گی۔ جتنے ناجائز، ناروا اور دل دکھانے والے لفظ لڑکیاں کہتی ہیں، بہویں، وہ سب ان کے رستے میں کانٹے بن کے بکھر جاتے ہیں اور پھر ان کی اپنی زندگی کو کانٹوں سے بھر دیتے ہیں۔ یہ کانٹے ان کو لہو لہان کرتے ہیں، ان کو دکھی کرتے ہیں، ان کی خوشیوں کو ایون کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی صورت ہو، وہ بچیاں جو کہیں دور رہتی ہیں اپنے سسرال سے، وہ تو اپنی کسی قابل اعتماد دوست کے ساتھ شیئرنگ کر سکتی ہیں۔ اگر اس ادارے کا، محکمے کا کوئی ہاسٹل ہو، کوئی ان کا لیونگ کا ارینجمنٹ ہو تو وہاں رہ سکتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں یہ بہت محبت سے کہنے لگا ہوں، کبھی اپنے ان کولیگز پہ جو خوبصورت بھی ہوں، آپ کی طرح ایکٹیو ہوں، آپ کو پسند کرتے ہوں، ان کے قریب مت رہیے گا۔ انسان بہرحال انسان ہے، اور کب شیطان بیچ میں آ جائے اور کب کوئی دوسرا آپ پہ مہربانی کرتے کرتے آپ کے دل کو بدل دے اور آپ کا دل اس پہ مہربان ہو جائے اور آپ اس رشتے کی پاکیزگی اور اس رشتے کی مضبوطی اور اس رشتے کی جو اصل حفاظت ہے وہ نہ کر پاؤ، یہ مطالبہ آپ کے میاں کا نہیں ہے،
یہ مطالبہ آپ کو بنانے والے کا ہے. وہ کہتا ہے کہ عورت خوبصورتی تب ہوتی ہے، تگڑی ہی تب ہوتی ہے، قابل عزتی تب ہوتی ہے جب میاں کی غیر موجودگی میں وہ اس کے بستر کا خیال کرتی ہے، اپنی عصمت کا خیال کرتی ہے، اور اپنے آپ کو کسی بھی ایسے فرد سے، اس کی نگاہوں سے، اس کی انٹینشن سے بھی بچاتی ہے کہ جس پہ کل آپ کو شرمندگی ہو جائے. آپ کے اپنے بس میں ہوتا ہے. یعنی جس لمحے آپ گرنا چاہو تو گرنے کی بیٹا کوئی حد ہی نہیں ہوتی، آپ گرتے جاتے ہو، پھر ایک وقت آتا آپ اپنی نگاہوں سے گر جاتے ہو، اور اس گرنے کے بعد آپ کے لیے اٹھنے کا کوئی بہت آسان وقت اور موقع نہیں ہوتا. خود اللہ کے پاس جا کے جب جواب دینا پڑے گا تو تب آنکھیں اٹھ نہیں پائیں گی. تو بندہ ایک وقتی سی لذت کے لیے، ایک وقتی سی سپورٹ کی وجہ سے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہم پہ کوئی احسان کرے تو کیا ہم اس کو اپنے زیورات اور ہیرے جواہرات دے دیتے ہیں؟ پر اس معاملے میں یہ غلطی عورتیں کرتی ہیں کہ الگ رہنے کے چکر میں اگر کسی کولیگ نے یا کسی اور عزیز نے آپ کو سپورٹ کیا، سبزی، کھانا، حفاظت، تو پھر آپ سے رکا نہیں جاتا، پھر اپنے آپ کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے. اپنی حدوں کو خود طے کرنا ہوتا ہے. جیسے چوروں سے بچانے کے لیے دیواریں بڑی کی جاتی ہیں، تو ایسے دل چرانے والے اور عزت چرانے والے اور آپ کے قریب آنے والوں سے یہ دیواروں میں کرنٹ بھی چھوڑنا چاہیے تاکہ آپ بچو، محفوظ رہو، نہ یہاں شرمندگی ہو نہ وہاں شرمندگی ہو. تو دونوں صورتوں میں بیٹا دل آپ کا، آنکھیں آپ کی، دماغ آپ کا، فیصلہ بھی آپ کا، احتیاط بھی آپ کی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.